نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سب دنیا ہوتا. معزز و محتشم برادر محترم استاد علماء حضرت علامہ پروفیسر معین الدین چشتی صاحب، انجمن ندوۃ العرفان کے انتہائی محنت کرنے والے عزیز طلباء اور اس پروقار تقریب میں شرکت کی سعادت پانے والے خوش نصیب اور خوش بخت عزیز طلباء، آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے بڑی ملند اور خوبصورت گفتگو سنی ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا وہ حضور سیدی ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کی فکر ہے. آج جس خوبصورت ماحول میں آپ تشریف فرما ہیں، اس ماحول کے اندر جو آپ کو نور نظر آتا ہے، اس ماحول کے اندر جو روحانیت کا احساس ہوتا ہے، وہ حضور سیدی ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کے اس علاقے اور اس خوبصورت مقام پر طواف کرنے کی وجہ سے ہے. میری گفتگو بہت زیادہ لمبی اور طویل نہیں ہے، بالکل مختصر میں نے حضور سیدی ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں بطور سبق اور بطور درس آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ ہمیں وہ سبق یاد رہے اور وہ مقاصد جو اس ادارے کو قائم کرنے کے حوالے سے حضور سیدی ضیاء الحق کے تھے اور آپ کی جو فکر اور آپ کا ویژن تھا، اس کو میں آپ کے سامنے صرف دہرانا چاہتا ہوں. وہ طلباء جو دارالعلوم محمدیہ کوسٹا میں ابھی نئے تشریف لائے ہیں، ان کو میں گلشن ضیاء الحق میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو پہلے سے موجود ہیں انہیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لمحے جو گھڑیاں آپ کو جہاں میسر ہیں ان کو سعادت اور غنیمت سمجھتے ہوئے گزاریے، اس لیے کہ وہ ایک عاشق صادق نے کہا تھا اوقات ہما بود کہ با یار بسر شد باقی ہما بے حاصلی و بے خردی بود. کہ وقت اصل میں وہی ہے جو اپنے یار کے ساتھ گزر جائے، جو اپنے محبوب کی خدمت میں گزر جائے، جو اپنے معشوق کی نظروں میں نظریں ملاتے ہوئے گزر جائے،
باقی تو ساری بے حاصلی ہے، بے عقلی ہے، تو یہ لمحے یقین جانے زندگی کے اندر کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں۔ ہمیں پاکستان کے طول و عرض میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے وہ عزیز دوست جو یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہو چکے ہیں اور یہاں بطور طالب علم ان کی زندگی لاابالی پن پر مشتمل رہی، انہوں نے اتنی دھیان اور توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ یقین جانیے وہ رو رو کے کہتے ہیں کہ جو وقت ہم نے وہاں گزارا، آج اگر زندگی کے اندر کچھ نصیب ہے تو وہاں وہ وقت گزارنے کی وجہ سے نصیب ہے۔ کاش ہم اس کو اور بہتر کرتے تو ہم جیسا اس معاشرے اور کائنات میں کوئی نہ ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور سیدی ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں نا، چونکہ وقت مختصر ہے اور میں نے آپ کی شخصیت سے زیادہ آپ کی فکر پہ بات کرنی ہے، تو میں اگر آپ کی شخصیت کو 2 الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ وہ لفظ ہیں جو ایک اور عاشق صادق اور ولی کامل نے آپ کے بارے میں کہے تھے، اور وہ یہ ہیں کہ اگر علم کو اور عشق کو ملا دیا جائے تو حضور سیدی ضیاء الامت کی شخصیت بنتی ہے۔ یعنی ایک جانب علم اتنا کمال کا ہے، علم اتنا عروج پہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، صرف اپنے ماحول میں نہیں، صرف اپنی درسیات میں نہیں، بلکہ جدید ترین قانون کے حوالے سے اگر ملک پاکستان کے صدر کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ قادیانیوں کے خلاف عالمی عدالت میں جا کر کیس لڑا جائے تو نظر انتخاب حضور سیدی ضیاء الامت پہ پڑتی ہے اور آپ اس کیس کو جیت کے آتے ہیں۔ اور اگر میں عشق کی بات کروں تو یہی آڈیٹوریم جس میں آج آپ بیٹھے ہیں نا، جہاں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ تشریف فرما تھے، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں جہاں ہمارے دوست شعر نعت اعظم چشتی کی پڑھ رہے تھے، جس کا ایک شعر میں نے اپنے کلام کے آغاز میں پڑھا کہ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ نعت شریف شروع ہوتی، جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے ان سے آپ پوچھیں، نعت شریف شروع ہوتی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہو جاتی اور آپ نعت میں اس طرح گم ہو جاتے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی توجہ کسی اور جانب ہے ہی نہیں، بلکہ آپ کو اپنی ذات کی بھی خبر نہیں ہے۔ اسی محویت کے عالم میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور جب نعت خان اس شعر پہ پہنچا، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، تو آپ نے اسے اشارہ فرمایا کہ اس کو ریپیٹ کرے۔ خدا جانے کتنی مرتبہ اس نے اس کو ریپیٹ کیا، یہ شعر دہراتا رہا، اس میں تکرار ہوتا رہا، یہ کلام چلتا رہا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ سامنے بیٹھے ہوئے مجلس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ نور جو مدینہ طیبہ کی مقدس بستی سے نکلا تھا، حضور سیدی ضیاء الامت کے سینے میں اتر کر اس سارے عالم کو اس نے محویت میں اور سارے ماحول کو اس نے حضور کی محبت میں اس طرح گرفتار کر لیا کہ جو محسوس ہوتا تھا، ہمیں خود اپنے بدن پہ کیفیات محسوس ہوتی تھی کہ یہ مجلس عام نہیں ہے، آقا نامدار تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اگر علم اور عشق کو جمع کر دیا جائے تو جو شخصیت بنتی ہے وہ سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ اور ہمارے دوست بڑے خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ حضور سیدی ضیاء الامت کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے عہد کے علم کو مسلمان کیا ہے۔ شاید آج آپ کو احساس نہ ہوتا ہو، ہمیں احساس نہ ہوتا ہو کہ جو نصاب آپ نے مرتب فرمایا اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے علماء کو دیکھیے، ان سے جا کے تعلیم پوچھئے، تو آج بھی وہ آپ کو عصری تعلیم سے خالی نظر آئیں گے۔ آج وہ اپنی نسلوں کو عصری تعلیم کی طرف لے جانے پہ مجبور ہیں، اور بڑے بڑے علماء
جنہوں نے اس وقت تک عصری نظام کی، عصری تعلیم کی مخالفت کی، آج ان کی نسلیں عصری تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں موجود ہیں اور وہ اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے اس دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کو آج نہیں، 10 سال پہلے نہیں، 20 سال پہلے نہیں، 1957 میں شامل فرمایا۔ اب سوچ سکتے ہیں اسی مقام پہ جامعہ نظامیہ جو اہل سنت کا عظیم الشان ادارہ ہے، جو درس نظامی میں اپنی مثال آپ ہے، جس نے بڑے بڑے جلیل القدر علماء نکالے، درسیات کے ماہر نکالے، جس میں علامہ خادم رضوی صاحب جیسے لوگ پڑھ کے نکلے اور پھر استاد بھی رہے، اس جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث اور ناظم اعلیٰ حضرت مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب یہاں خطاب فرما رہے تھے، اور ذہن میں رکھیے کہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب وہ شخصیت تھے جو بھیرا شریف کے نظام کے بہت بڑے ناقد اور مخالف تھے کسی دور کے اندر۔ ابتدا میں اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر میں نے خود ان کو سنا، انہوں نے کہا میں ایک وقت تھا کہ حضرت ضیاء الامت کے اس مرتب کردہ نصاب کا مخالف تھا، اس کا میں ناقد تھا، مگر اس کی کامیابی کو دیکھ کر، اس کی کامرانی کو دیکھ کر، آپ کے شاہین صفت علماء کی کامیابیوں کو دیکھ کر اب میرا دل کرتا ہے میں میٹرک کروں، پھر میں بھیرا شریف میں ایڈمیشن لوں، جہاں سے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کروں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کی فکر کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، آپ کے سسٹم کو قبولیت اور مقبولیت کیوں نصیب ہوئی؟ آپ نے شعوری طور پر اس میں چند ایسی تبدیلیاں فرمائی ہیں اور ان کو اہمیت دی ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری ایسی باتیں جن کو عام حالات میں ہم اہمیت نہیں دیتے، ہم نے دیکھا حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بہت عام ہوا کرتی تھی۔ مثلا ابھی آپ پروگرام میں موجود ہیں، دور طالب علمی میں اگر طلباء تقریریں کر رہے ہوں اور تقریر کرتے ہوئے کبھی بھول جائیں تو ہم آگے سے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے سے ہم نعرے لگانے کا مقصد وہ نعرے کی عظمت نہیں ہوتا، بلکہ ہم اپنے اس طالب علم دوست اور بھائی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک حفلے میں بزم ادب کے ایک پروگرام میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ایک طالب علم کو تقریر بھولی، دوسروں نے آگے سے نعرے لگانا شروع کر دیے اور نعرے کا جواب دیتے ہوئے کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ مسکرا رہے تھے، کچھ مذاق کے موڈ میں تھے۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اٹھ کر آپ کا انداز یہی ہوتا تھا، آپ عزیز طلبہ کہہ کے پکارتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے عزیز طلبہ، ایک بات یاد رکھیے، بھولے سے بھی کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مذاق میں نہ لیجیے گا، بھولے سے بھی، غلطی سے بھی کبھی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی مذاق میں استعمال نہ کیجیے گا، ورنہ اعمال غارت ہو جائیں گے اور احساس تک نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنے اس ادارے میں اپنے اس نصاب کے ساتھ ساتھ جو نصاب پڑھانے کا طریقہ کار متعین فرمایا نا، اس کے اندر آپ نے خاص تبدیلیاں فرمائی۔ مثلا سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے کہ کالجز اور یونیورسٹیوں کے طلباء سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں اور سائیکل کی کاٹھی پر ان کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے طلباء اپنے پیچھے کتابیں رکھیں، بلکہ آپ اپنے طلباء کو فرماتے کہ ہاتھ میں کتابیں پکڑ کر ایسے بھی آپ نے نہیں چلنا، اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے آپ نے چلنا۔ اور پھر آپ فرماتے کہ اگر آپ علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، نفع بخش علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم برائے معلومات کہ آپ کے پاس معلومات آ جاتی ہے، وہ نہیں، اگر آپ ایسا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں
کہ وہ علم آپ کے لیے نفع بخش بھی بن جائے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی کتاب کا احترام کریں۔ دوسرا، آپ نے فرمایا میں نے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، حتیٰ کہ مدارس کے اندر بھی جو طریقہ کار رائج تھا وہ یہ کہ کلاس کو ایک کمرہ الاٹ کیا جاتا اور جب پڑھانے کا وقت ہوتا تو استاد کلاس روم میں جاتا تھا۔ آپ فرماتے تھے میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اپنے اساتذہ کو کمرے الاٹ کیے ہیں اور جب کلاس کا وقت ہوتا ہے تو کلاس استاد کے پاس جاتی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، ایک استاد اٹھ کے دوسرے کمرے میں جائے تو یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ 40 طلبہ اٹھ کر ایک استاد کے پاس آ رہے ہیں اور ہر پیریڈ کے بعد ایک جنگ لگی ہوتی ہے کہ 40 بندے ادھر سے نکل رہے ہیں، 30 ادھر سے نکل رہے ہیں، 25 ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ طریقہ کار کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا یہ طریقہ کار اس لیے ہے کہ یہ فیضان کے حصول کے منافی ہے۔ کبھی پانی چل کر پیاسے کے پاس نہیں گیا، پیاسے کو چل کے پانی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو فیضان کے حصول کے خلاف ہے، یہ طریقہ میں درست نہیں سمجھتا کہ استاد چل کے جائے طلبہ کو پڑھانے کے لیے، جنہوں نے فیض حاصل کرنا ہے وہ چل کے اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو استاد کا احترام اور کتاب کا احترام، اس پر آپ بے پناہ زور دیتے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا خاصہ ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں جب باہر سے کوئی بندہ آتا ہے نا اور وہ اس کا وزٹ کر کے واپس جائے تو اسے آپ پوچھئے گا، وہ سب سے زیادہ متاثر اس بات سے ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر یہ طلبہ اپنی کتاب کو سینے پہ رکھ کے کھڑے ہیں اور گزرتے ہوئے استاد کو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق صادق ہیں کہ جن کو اپنے مشن پر، اپنی فکر کی حقانیت پر، اپنی سوچ کے درست ہونے پر اور اپنے شعور کے بہترین ہونے پر اتنا کامل یقین تھا کہ آپ بزم ادب کے اندر کھڑے ارشاد فرما رہے تھے اور ارشادات فرماتے ہوئے آپ بہت کم ایسی باتیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت پہ کامل امید بلکہ یقین ہے کہ میرے اس گلشن سے جو آدمی پڑھ کے جائے گا مالک کائنات اس کے ساتھ رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ ہمارے ایک دوست نے اٹھ کے عرض کیا، حضور جو یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کے خیر آباد کہہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی اور آپ ارشاد فرمانے لگے، میں تو کہتا ہوں جو یہاں سے گزر گیا وہ بھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا موضوع تبدیل فرما دیا۔ تو عزیز طلبہ، حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی شخصیت اور آپ کی فکر بھی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، علم اور عشق کے گرد۔ اگر آپ نے علم دیکھنا ہو تو اپنی لائبریری میں جائیے اور جا کے دیکھیے، لائبریری میں موجود آپ کے زمانے کی وہ کتابیں جو آپ خود خرید کے لائے، آپ کو ان کتابوں کے اوپر جا بجا حاشیے لکھے ہوئے ملیں گے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان تمام کتابوں کا نہ صرف مطالعہ فرمایا بلکہ آپ نے مطالعہ کے ساتھ ساتھ اس میں نوٹس دیے ہیں اور ان پر نوٹس دیے بھی ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر، جدید دور کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تحقیقات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، وہ کتب جن کے اوپر آپ کے حاشیے جاری ہوئے ہیں۔ اور آپ جب لائبریری اس بلڈنگ سے ادھر شفٹ ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے، مجھے یقین ہے کہ معین صاحب بھی وہاں اس مجلس میں تشریف فرما ہوں گے، دارالمطالعہ تھا، اس کے سامنے آپ طلبہ کو خطاب فرما رہے تھے اور بڑی جذباتی کیفیت تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ان کتابوں کی قدر نہیں ہے، آپ ان کتابوں کی حفاظت نہیں کرتے، آپ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آپ فرماتے تھے میری زندگی کا یہ سرمایہ ہے، میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک کا دورہ کیا، بہت سارے ممالک میں مجھے سرکاری اور غیر سرکاری دوروں پہ جانے کا اتفاق ہوا،
آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی جس ملک کے اندر بھی گیا ہوں واپس پلٹ کے آیا تو سوائے تمہاری لائبریری کے کتاب کے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوئی تحفہ نہیں لایا، اور ان کتابوں کے ساتھ محبت کی کیفیت کیا ہے؟ ہم طالب علم ہیں سارے، ذرا اس جملے کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ سیارہ ڈائجسٹ میں جو آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو سیارہ ڈائجسٹ میں چھپا ہوا ہے، اس کے ابتدائی جملے بھی بڑے پڑھنے والے ہیں، اور اس انٹرویو کے اندر آگے چل کر انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ جناب آپ کی تصنیفات کو دیکھ کر، آپ کی تحریروں کو دیکھ کر، آپ کے علمی کام کو دیکھ کر، آپ کی درسیات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بے پناہ علم حاصل کیا، تو آپ ہمیں اپنے مطالعہ کی کیفیت کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ مطالعہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، منوان میں وہ آپ کو جملہ بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کی میز پہ بیٹھتا ہوں، کتابیں اپنے اسرار و رموز میرے اوپر منکشف کرتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ صبح کے مؤذن کی اذان مجھے رات کی تنگ دامانی کا احساس دلاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کی میز پہ بیٹھتا ہوں، کتابیں اپنی اسرار و رموز میرے اوپر منکشف کرتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ صبح کے مؤذن کی اذان مجھے رات کی تنگ دامانی کا احساس دلاتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت جو پیکر عجز و نیاز تھے مگر علم کا کوہ گراں تھے، جو جن کی نظریں ہر وقت جھکی رہتی مگر ان کا سینہ حضور کی محبت سے آباد تھا، جن کا چہرہ اتنا روشن اور اتنا منور تھا کہ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی آپ کے چہرے پہ نظر ڈالتے تو وہ علم اور عشق کا مجسم نمونہ انہیں اپنی طرف اس طرح کھینچتا تھا کہ مخالفت کرنے والے بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی دستبوسی کے بغیر اٹھتے ہوئے میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ دو جو مخالف ہوتے ہیں نا وہ بے رحم ہوتے ہیں، ایک سیاسی مخالف اور ایک مذہبی مخالف۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی نظروں کے ساتھ آپ کے دونوں قسم کے مخالفین کو دیکھا۔ الیکشن کا دن تھا، سیاسی طور پہ مخالف گنج منڈی کے ایک جانب کھڑے ہیں، آپ گنج منڈی میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے دوسری جانب سے داخل ہوئے، وہ دونوں MNA اور MPA کے امیدوار چلتے ہوئے نہیں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضور سیدی ضیاء الامت کے ہاتھوں کو چوما، آپ کا احوال پوچھا اور پیچھے واپس پلٹ گئے۔ مذہبی مخالف جن کے ساتھ اس زمین کا کیس لڑا، جو دن کو بنائی ہوئی دیواروں کو رات کو گرا دیا کرتے تھے، جو دن کو ہونے والے کام کو رات کو نقصان پہنچاتے تھے، انہی کے رستوں سے گزرتے ہوئے ان کا امام دوڑتا ہوا اپنی گلی سے باہر نکلا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور باہر نکل کے اس نے حضور سیدی ضیاء الامت کے ہاتھ کو چوما اور چوم کے پیچھے ہٹ گیا۔ ہم طالب علم تھے، بندہ طالب علمی دور میں جذباتی بھی ہوتا ہے، ہم نے حضور ضیاء الامت کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس مولانا کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا عجیب لوگ ہو، ویسے فتوے دیتے ہو جھکنا جائز نہیں، فتوے دیتے ہو ہاتھ چومنا جائز نہیں، اور خود حضور ضیاء الامت کے ہاتھ چوم رہے ہو۔ وہ کہتا ہے یہ بندہ ہی ایسا ہے، ان کو دیکھ کے ریا نہیں جاتا، ان کو دیکھ کے ریا نہیں جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کا اثر اتنا ہے، ان کا سحر اتنا ہے کہ جب نظر پڑتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی وہ مجلس یاد ہے، ملک پاکستان کے اس دور کے مایا ناز خطیب اور مناظر تھے مولانا ضیاء اللہ قادری سیالکوٹ سے، اہل سنت کے مایا ناز مناظر تھے۔ وہ بھیرا شریف تشریف لائے، حضور سیدی ضیاء الامت کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی، میلاد شریف کا موسم تھا، خواجگان مسجد میں انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ حضور سیدی ضیاء الامت کی کوئی 10 یا 15 منٹ کی ملاقات کا اثر ان پہ اتنا گہرا ہوا کہ وہ آئے تو میلاد کے مہینے میں میلاد بیان کرنے کے لیے تھے،
مگر مسجد خواجگان میں انہوں نے ساری تقریر حضور سیدی ضیاء الامت میں کی، اور آخر پہ وہ کہتے ہیں، آپ ابھی دلائل سن رہے تھے نا میلاد شریف کے حوالے سے کہ میلاد منانا جائز ہے، اس پہ قرآن پر قرآن کے اندر اس کے حوالے سے یہ دلائل ہیں، حدیث کے اندر یہ دلائل ہیں۔ علامہ ضیاء اللہ قادری نے کہا یار میں کوئی دلائل نہیں دیتا، میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کرتا، آج میں جس شخصیت کی زیارت کر کے آیا ہوں میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، ہم اہل سنت صرف حضور ضیاء الامت کو لائیں گے، آپ ملک پاکستان کے اپنے مسلک کے تمام علماء کو بلا کے لے آئیں، ایک جانب ان کو کھڑا کریں گے، ایک جانب حضور ضیاء الامت ہوں گے، اگر نور ان سب سے زیادہ حضور ضیاء الامت کے چہرے پہ غالب ہوا تو پھر مان لیجیے گا کہ حق حضور ضیاء الامت کی طرف ہے۔ علم و عشق کا وہ کوہ گراں جنہوں نے رت جگہ کاٹ کر یہ ماحول ہمیں بنا کے دیا، اور اتنا خوبصورت ماحول بنا کے دیا کہ اب شعر پڑھا کرتے تھے، اے شمع یہ رات تجھ پہ بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح، اے شمع یہ رات تجھ پہ بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کے حوالے سے آپ نے جب بھی کبھی ہمیں مخاطب فرمایا تو آپ کے الفاظ یہ ہوتے، عزیز طلبہ اگر کبھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کر استغاثہ پیش کرنے کا موقع آ جائے، سوال کرنے کا موقع مل جائے، اپنی خالی جھولی پھیلانے کا موقع مل جائے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی التجا کرنے کا موقع مل جائے، تو دولت دنیا مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ رب اسے بھی عطا کر دیتا ہے جو اسے مانگتا ہی نہیں ہے۔ اقتدار اور سطوت مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ چاہے تو اسے بھی دے دیتا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر مانگنے کا موقع ملے تو ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ حضور سیدی ضیاء الامت فرماتے ہیں حضرت اقبال کی زبان میں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا ایک ذرہ مانگیے، اور اللہ کی بارگاہ سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ کا سوچ مانگیے۔ برادران ذوالفقار، عزیز طلبہ، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق جن کا سینہ علم سے بھی آباد ہے، حضور کی محبت سے بھی روشن ہے، انہوں نے اپنے طلبہ کو بھی یہی درس دیا، انہوں نے ہمیں بھی یہی سبق سکھایا، انہوں نے یہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن لکھتے ہوئے سورہ اخلاص سے بھی حضور کی عظمتوں کو نکالا ہے۔ سورہ اخلاص کے آغاز میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمالات کو بیان کیا ہے، اور ضیاء النبی کے بارے میں بھی برادر مکرم آپ کو فرما رہے تھے، تو ضیاء النبی کے بارے میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر کا بہت بڑا عالم اور پنجاب یونیورسٹی کے وہ پروفیسر رہے، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے وہ ڈین رہے، انہوں نے اپنی مجلس کے اندر ضیاء النبی کے بارے میں کہا کہ ضیاء النبی ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کو صاحب سیرت کی بارگاہ میں حاضر کر دیتی ہے۔ یہ جو شب دیجور اور صبح نور کا معاملہ ہے نا، یہ اگر آپ کھول کے پڑھیں گے نا اس کو ضیاء النبی کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس بندے کا سینہ حضور نبی رحمت کی محبت سے روشن تھا، اور انہوں نے ضیاء النبی کے ذریعے کئی سینوں کو منور اور روشن فرما دیا ہے۔ ہم خوش بخت اور خوش نصیب ہے جن کو حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے ساتھ وابستگی کا رب کریم نے موقع عطا فرمایا اور اس علمی تحریک کا حصہ بننے کا شرف نصیب فرمایا۔ حضور سیدی ضیاء الامت کی فکر علم والی فکر ہے، حضور کی عشق والی فکر ہے، تو علم اور عشق کے ان دونوں جو امتزاج ہے علم اور عشق کا، یہ آپ کی فکر ہے، اس کو اختیار کیجئے، اس کو اپنائیے، اپنے سینوں کو علم کے ساتھ بھی روشن کیجئے، حضور کی محبت کے ساتھ بھی منور کیجئے، پھر وقت آئے گا آپ کے ارشاد کے مطابق
آپ فرماتے ہیں میرے اس ادارے کا کھوٹا سکہ بھی معاشرے کا ہیرا ہے. پھر جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ ایک ہیرے ہوں گے، اور ہیرا بھی وہ جس کی چمک صرف اپنے علاقے تک اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وہ بہت سارے سینوں کو منور کرے گا. دعا ہے پروردگار عالم گلشن حضور سیدی ضیاء الرحمت کو ہمیشہ آباد رکھے، محتاب رکھے، اور علم و آگہی کا جو سفر ہم کر رہے ہیں مالک اس کو بخیر و عافیت اپنے اختتام تک پہنچائے، اور حضور کی محبت اور عشق کا فیضان ہم یہاں سے لے کر جائیں اور ساری کائنات میں پھیلانے کے قابل ہو جائیں. آپ کی خواہش، اب جو شاہین کہتے تھے نا اپنے فارغ التحصیل علماء کو، آپ فرماتے تھے مجھے تو زیادہ کی ضرورت نہیں، میں تو ایسے 2 شاہینوں کی تلاش میں ہوں جو میرے پر بنے اور میں اس کائنات میں پرواز کر کے حضور کی محبت کا پیغام عام کروں. دعا ہے مالک ہمیں وہ شاہین بنا دے. آمین بحرمت سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعائے خیر. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مالک الجود والکرم. پروردگار عالم آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم نے یہ محفل سجائی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے سارے عزیزوں کی سینوں کو علم اور حضور کی محبت دونوں سے آباد و روشن فرما. صدقہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مالک کائنات ہم سب کو حضور کی محبت کی خیرات نصیب فرما، حضور کی عشق کی خیرات نصیب فرما. حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کا سر عطا فرما. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ساز نصیب فرما، اور حضور دیوان کریم حضرت نبی محمد امین الاسناد شاہ صاحب کو مالک کائنات صحت و عافیت کے ساتھ اپنے دراز نصیب فرما. حضور ضیاء الرحمت کی سروش کو سدا بحال فرما. ملک پاکستان کو اپنا حفظ و امان نصیب فرما. دنیا اسلام پہ اپنا رحم فرما. مالک کائنات ہم سب کی زندگیوں کو اپنے رستے میں قبولیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار عالم اپنے حبیب لطیف صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ کی میلاد پاک کے صدقے جتنے دوستوں کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ملک پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. دعا فرمائے مالک کائنات اس ملک کے واسطوں کو اپنا رحم فرمائے اور ان کو اس آفت سے نجات نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ رسولہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.